اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا اسلامیات کا 5th چیپٹر اسٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے نماز۔ یعنی آج ہم آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو سب بچے اپنی بکس نکال لیجئے اور اس کا پیج نمبر 18 کھول لیجئے۔ سب بچوں نے بکس نکال لی؟ تو چلیے میں بورڈ پر آپ کے لکھتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ تو سب سے پہلے دیکھیں بچوں، نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سب بچے میرے ساتھ پڑھیں گے، میں لکھتی جاؤں گی اور آپ جو ہے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ بچوں پڑھیں، بچوں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسے ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو نماز بھی جو ہے ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی، چاہے ہم بیمار ہوں، چاہے ہم کہیں سفر میں ہوں، چاہے جو ہے ہم کہیں گئے ہوئے ہوں، کسی بھی حالت میں ہمیں نماز ہر حالت میں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیں قرآن مجید میں نماز کے بارے میں بار بار حکم آیا ہے۔ یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں بار بار حکم آیا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس عبادت کا حکم دیا ہے، جس عبادت کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، وہ جو ہے نماز ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ آگے دیکھیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو
نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز کا حکم دیا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، نماز ادا کرنے کی بار بار تلقین کی ہے، تاکید کی ہے کہ نماز ادا کرو، ہر حال میں نماز ادا کرو۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا ہے یہ؟ آپ آگے دیکھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا ارشاد ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کیا ہوتا ہے؟ پلر، ستون کو عام پلر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب گھر بنائے جاتے ہیں تو ان کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے کونوں پر، ہر کمرے کے چاروں کونوں پر، پورے گھر کے بھی کونوں پر جو ہے مضبوط قسم کے جو ہے وہ پلر بنائے جاتے ہیں، جن کو ہم ستون بھی کہتے ہیں۔ اور یہ پلر جو ہوتے ہیں وہ اس عمارت کو یا اس گھر کو مضبوطی دیتے ہیں، یعنی گھر جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے دین، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ دین جو ہے اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم ادا کریں گے تو ہمارا ایمان، ہمارا دین جو ہے وہ ہمارا مضبوط ہوگا، یعنی کہ دین کی عمارت اگر مضبوطی سے کھڑی کرنی ہے تو نماز کی ادائیگی لازمی طور پر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا جو دین ہے اس کی عمارت کمزور ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی عمارت اپنے پلر پر، اپنے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اور نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ تو اگر دین کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں ہر حال میں نماز ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو یہ آج کا جو ہے ہمارا چیپٹر تھا، ہم نے آدھا چیپٹر پڑھا، اس کی ریڈنگ کی۔ آپ لوگ اس کو گھر پر دوبارہ سے ریڈنگ کیجئے گا، اچھی طرح سمجھیے گا، اور پھر اب آپ کلاس ورک کا ٹائم ہو گیا، آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ میں آپ کو کلاس ورک کرا دوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، جی بچوں، کلاس ورک کا ٹائم ہے، تو آج کا کلاس ورک سب سے پہلا سوال ہے، خالی جگہیں پر کریں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، خالی جگہیں پر کریں۔ پہلی خالی جگہ ہے نماز پڑھنا ڈیش کا حکم ہے۔ جی بچوں، آپ بتا سکتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟
بالکل صحیح. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری خالی جگہ ہے قرآن مجید میں ڈیش کے بارے میں سب سے زیادہ حکم آیا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ کس کا حکم آیا ہے؟ بالکل صحیح، نماز کے بارے میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پر کیا لکھیں گے؟ نماز. اس کے بعد ہمارا اگلا کوشچن ہے ایم سی کیوز کا. تو پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈیش کی تلقین کی. ٹھیک ہے. سوری. ڈیش کی تاکید فرمائی. تو کس کے بارے میں تاکید فرمائی؟ نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، روزے کے بارے میں. تو آپ نے اس چیپٹر کے حساب سے، آپ کو پتہ ہے ایم سی کیو جو ہوتی ہیں چیپٹرز کے حساب سے ہوتی ہیں، تو اس لیے چیپٹرز میں کیا آئے گا؟ نماز. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ٹک لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا لکھ دینا ہے؟ نماز. ٹھیک ہے. دوسری ایم سی کیوز ہماری نماز دین کا ڈیش ہے. نماز دین کا کیا ہے؟ سکون ہے یا کیا ہے؟ سکون ہے، ستون ہے اور اس کے ساتھ رکن ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو بتائیے کون سا صحیح ہے؟ بالکل صحیح، نماز دین کا ستون ہے. تو آپ یہاں کیا لکھیں گے؟ ستون پہ ٹک لگائیں گے اور اس کے اندر فل کر دیں. اس کے بعد تیسرا سینٹینس سوال ہے جملے درست کریں. ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ ہے قرآن میں سب سے زیادہ روزے کے بارے میں روزے کا حکم آیا ہے. ٹھیک ہے. روزے کا حکم آیا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ کس کے بارے میں حکم آیا ہے؟ بالکل صحیح، نماز کے بارے میں حکم آیا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں روزے کی جگہ نماز لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا لکھیں گے؟
قرآن میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد نمبر دو کیا ہے؟ زکوٰۃ دین کا ستون ہے. بتائیے دین کا ستون کیا ہے؟ تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جملے کو جو لفظ غلط ہے اس کو صحیح کر کے آپ سینٹینس کو دوبارہ لکھیں گے. تو اب یہاں اس کا آنسر کیا ہوگا؟ نماز دین کا ستون ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ یہ تھا آپ کا کلاس ورک، آپ اس کو اتار لیجئے. جی بچوں، تو آپ نے کلاس ورک کر لیا سب بچوں نے. اب جو ہے سب بچے اپنی کاپی میں ہوم ورک لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی بیٹا آ جائیے ہوم ورک کی طرف. آج کا پہلا سوال، قرآن میں سب سے زیادہ کس کے بارے میں حکم آیا ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن میں سب سے زیادہ کس کے بارے میں حکم آیا ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ کو معلوم ہے اس کا جواب. دوسرا سوال ہے آپ کا آج کا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ بالکل صحیح. آپ پورا لکھیں گے. نماز کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.